اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی قبطیوں کو غرق کر دیا ہے اور اس زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا اور فرعونیوں کے بنے بنائے سارے کام کو برباد کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور جاوزنا، جاوز یجاوز باب مفعلہ، جاوز یجاوز، تجاوز کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، تجاوز ہے جی، یجاوزو، جاوز یجاوز، تجاوز کا لفظ، تجاوز کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ حد سے پار نکل جانا، ٹھیک ہے جی۔ جاوزہ وہ پار چڑھ گیا ہے جی، یا اترا یا پار چڑھا، جاوزہ۔ جاوزنا ہم نے پار اتارا، پار چڑھایا، بے بنی اسرائیل، یہ تو بازر بھی کیا مطلب ہو گیا جی؟ کس کو پار چڑھایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، بے بنی اسرائیل، ساتھ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے اس کو پار چڑھایا، کس کو جی؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کس سے پار چڑھا دیا؟ آ گیا نا، ساتھ ہی آگے لفظ آ گیا، بنی اسرائیل البحر۔ بحر کیا مطلب ہے جی؟ مفعول، ہم نے پار کرایا دریا۔ بحر ویسے کس کو کہتے ہیں جی؟ سمندر۔ کبھی اللہ تعالیٰ اسے یم کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں بحر۔ بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو، اور یم کسے کہتے ہیں؟ دریا کو۔ تو یہ نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، یہ دونوں کا کوئی مکسچر سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جھیلیں تھیں اس زمانے میں سمندری، نہر سویس تو بہت بعد میں بنی ہیں جی، نہر سویس تو بنی ہیں اس تجارت کے چکر میں، دو سمندروں کو آپس میں ملایا، مصر سے نکالا ہے، جیسے ہمارے یہاں بن رہا ہے سلک روٹ، ہاں جی، یہاں سے جاتا ہے پنجاب سے ہوتا ہوا اور کدھر پہنچ جاتا ہے؟
گوادر، یہ تجارتی روٹ ہے، چھلانگیں لگا رہے تھے پاکستانی جی بڑا ماشاءاللہ سلک روٹ بننے سے پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پاکستان کے حالات تب تک نہیں بدل سکتے جب تک حرام خوریاں اس ملک سے ختم، حالانکہ جتنی پیداوار اس ملک کی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پہ استحصال ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنے، ایک دنیا کا اصول ہے آج کل کی دنیا کا کہ اللہ تعالیٰ نے جس علاقے کو بھی معدنیات سے مالا مال کیا نا، وہاں پہ یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، ڈاکو ہی کہنا چاہیے نا، اب دوسرا لفظ کہا تو بندہ مر بھی سکتا ہے، یہ وہاں پہ امن نہیں ہونے دیتے، لڑائی جنگ جھگڑا کرفیو یہ لگا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات میں یہ چوری سے وہاں سے وہ چیزیں نکال کے بیچتے رہتے ہیں۔ یعنی سونے کی کانیں پاکستان میں ہیں کہ نہیں؟ سب سے بہترین دنیا کی جو سب سے زبردست قسم کی معدنیات ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ بلوچستان جو ہے نا جی، یہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے معدنیات سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے زیر زمین بلوچستان میں نہ ہو، لیکن بلوچستان کو امن والا ملک شہر یہ بننے، کون نہیں بننے دے رہا؟ ہم تو نہیں ہے جی، یہاں کے مولویوں کو گالیاں دینا شروع ہو جائے، مولوی نہیں بننے دے رہے جی، فلاں نہیں بننے دے رہا۔ وہ اصل جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے جو نکال کے بیچ رہے ہیں اور پھر دنیا میں کھربوں کے مالک بن رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے دبئی لیکس آ گئی ہے، آفتاب صاحب آپ تو ماشاءاللہ نئی نیوز سے تھوڑا انٹرنیشنل نیوز کی طرف نکلیں، دبئی لیکس کے بارے میں کچھ ہے علم؟ اربوں کھربوں کی پراپرٹیز وہاں پہ پاکستانیوں کی نکل آئیں۔ اب لوگوں نے کیا کرنا ہے، دو چار گالیاں سیاسیوں کو دے کے تو اس کے بعد سو جانا ہے۔ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ در حقیقت یہ پراپرٹیاں ہیں کن کی، دو چار سیاستدان ہیں، باقی سارے کون ہیں اس میں پھر؟ ہاں جی، تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی اللہ نے معدنیات رکھی ہوئی ہے اس جگہ کو ڈی اسٹیبلائز کر دو۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ٹیکس کلیکشن کا سب سے بڑا مرکز تھا کراچی تھا، سب سے بڑا مرکز تھا، اگر کراچی پرامن رہتا تو اس حد تک بزنس ہے وہاں پہ کہ دنیا دوڑ کے کراچی جاتی تھی جی، کہ کراچی میں جاؤ تو بندہ بھوکا نہیں مر سکتا، جو مرضی ہو جائے، اتنا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا تھا۔ کس نے ڈی اسٹیبلائز کیا اس کو؟ سامنے کون آ گیا جی؟ الطاف بھائی۔ پیچھے کون ہے؟ اب نام ہی کسی نے نہیں لینا، پورے شہر سے بھتہ لینے والے بڑے بڑے جاگیرداروں سے، اس بزنس مین جو میمن ٹائپ لوگ تھے ان سے کون لے رہے تھے پیسے؟ ڈی اسٹیبلائز کر دیا تاکہ یہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جان ہی نہیں کسی میں کو پوچھ سکے، مرنا ہے کسی نے؟ تو یہ یاد، افغانستان کو کیوں ڈی اسٹیبلائز کر دیا تھا انہوں نے؟ افغانستان کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ یہ بھرا ہوا ہے معدنیات سے، افغانستان ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا جی، آپ کے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی جو گیم ہے وہ در حقیقت بہت گہری گیم ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں۔ کشمیر اصل میں پاکستانی حکمران لکھ کے دے چکے ہیں، اب وہ آخری رسم ہونا باقی رہ گئی، یہ یاد رکھیں۔ تو پتہ نہیں کہاں سے بات چلی تھی، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ جا اتارا، پار کرا دیا، کس چیز سے؟ سمندر سے، باہر سے پار کرا دیا، پار جا اتارا۔ تو جب وہ پار اترے تو کیا ہوا؟ پار چڑھ گئے نا۔ اب دیکھیں وہ بات وہی آپ سے اللہ تعالیٰ در حقیقت لے کے جانا چاہتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو فلسطین میں واپس۔ مصر میں ہے نا، مصر میں فرعونی غرق ہو گئے ہیں، فرعون غرق ہو گیا، 6 لاکھ فوج ماری گئی، تو اب دوبارہ واپس چلے جائیں نا جی وہاں پہ جہاں رہ رہے تھے۔
لیکن یہ تو مقصد ہی نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ واپس ان کو فلسطین لے کے جانا چاہتا ہے. کچھ امتحان ہیں، وہ امتحان پاس کر کے واپس لے جائیں گے. سورہ یوسف بیسیکلی جو سوال کیا تھا نا بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم، یہ تو فلسطین میں رہنے والے تھے، شام میں، تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا جواب تھا سورہ یوسف. اب اللہ واپس لے کے جا رہا ہے مصر سے اپنے اصلی گھر میں. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، سمندر کے پار اترے، فاتوا، فاتوا، عطا یاتی، آنا یا پہنچنا، ٹھیک ہے جی، آ جانا، ٹھیک ہے، آنا. فاتوا، واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. عطا یاتی، وہ آیا، اتو وہ آئے، واو الف جمع کی ہے، وہ پہنچے یا وہ آئے یا وہ، یہاں پہ گزرے کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ صلہ کیا آ گیا ہے؟ الا، پراپوزیشن الا آ گئی ہے. ہاں جی، فَأَتَوْا عَلَىٰ، اوپر، کسی چیز، کسی جگہ کے اوپر پہنچنا یعنی کسی جگہ آ جانا. وہ آئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ، وہ ایک جگہ آئے یا کسی جگہ پہ پہنچے. کس چیز، کس پر آئے؟ قومن، قومن، یہ زیر کیوں آئی ہے جی قوم کے ساتھ؟ الا ہے، الا کیا ہے؟ حرف جر، اس نے اس کو زیر دے دی. الا قومن، قومن ایک تو یہ نکرہ ہے، ایک مخصوص نہیں ہے جی، یہ کوئی ایک قوم ہے. نکرہ کا مطلب ہے جس کو ہم جانتے، نکرہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ معرفہ. معرفے کا کیا مطلب ہے؟ عرف، جس کو ہم پہچانتے ہیں وہ معرفہ ہے. اور نکرہ کا مطلب جسے ہم نہیں جانتے، کوئی ایک قوم، ٹھیک ہے جی. وہ ایک قوم پر آئے، پہنچے، یعنی جو ہی وہاں سے پار چڑھے نا دریا سے، تھوڑا ہی چلے تو آگے ایک قوم آ گئی. جب یہاں پہ آئے تو وہ قوم کیا، قوم کی حالت کیا ہے جی؟ یعکفون، یعکفون، یا کا مطلب وہ، واو نون جمع. پیچھے کیا بچ گیا جی؟ عین کاف فے، ٹھہر جانا، بیٹھ جانا. اسی سے لفظ کیا نکلا ہے؟ اعتکاف. اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے باب افتعال میں چلا جاتا ہے، لیکن اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسجد میں ٹھہر جانا، بیٹھ جانا. یہاں پہ جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجاور. مجاور کیا ہوتا ہے جی؟ مجاور کس لفظ سے نکلا ہے؟ جار سے. جار کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جار کس کو کہتے ہیں؟ نہ جی، جار منڈے کو نہیں کہتے. جار نہیں، ساتھی نہیں. جار کہتے ہیں ہمسائے کو. وہ جو ہمسایہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں ساتھی، وہ مطلب وہ ہمسایہ رستے میں جو بن جاتا ہے مسافر، اس کو بھی جار کہہ دیتے ہیں. تو جار بنیادی طور پہ ہمسائے کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ رہتا ہوتا ہے. مجاور کون ہوتا ہے؟ جو قبر کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر قبر ہے، وہ قبر کے ساتھ، اس کا اور کسی کے نہیں، قبر کے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا مجاور بننے پر ہاں جی لعنت کی ہے. تو مجاور جو ہے نا، یہ اسی سے معنی ہے. وہ کیا کر رہے تھے جی؟ یعکفون، وہ قبروں پر، بتوں پر، یہاں پہ قبر تو نہیں ہے نا، وہ کافر تھے، بتوں پہ آ کے تو وہ اعتکاف کرتے تھے. یعنی اب اپنے بتوں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے داسی کا لفظ تھا، داسی. ہندوؤں کے اندر ایک تصور کیا ہے؟ داسی کون ہوتی ہیں؟
وہ عورت جس کو والدین بچپن میں کہہ دیتے ہیں یہ بتوں کے نام پہ ہے جی، تو وہ ساری زندگی پھر مندروں میں ہی رہتی ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں کے اندر نن ہوتی ہے، نن، وہ بھی ساری زندگی چرچ کے اندر ہی رہتی ہے، اور وہ پادری مادری یہ شادیاں مادیاں نہیں، ایسے ہی بس رہ رہے ہوتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، لہٰذا ہم شادی نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پہ ایک ایسی قوم تھی کہ یعکفون، عاکفہ یعکفو، ہاں جی، وہ مجاور بن کے یا وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا لفظ ٹھیک ہے جی، اعتکاف کرتے تھے یا بیٹھتے تھے۔ بیٹھتے تھے کہاں پہ بیٹھتے تھے جی؟ اعلیٰ، پر کس چیز پہ بیٹھتے تھے؟ اصنامن، اصنامن۔ اصنام کس کی جمع جی؟ صنم کی جمع ہے۔ صنم کس کو کہتے ہیں؟ بت کو کہتے ہیں جی۔ علی اصنامن، وہ بتوں پر بیٹھے رہتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ بتوں کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مندر تھا بہت بڑا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو اسرائیلی کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں نا، وہ چاند دیوی کا مندر تھا۔ چاند دیوی، آپ امریکہ میں ایک مجسمہ دیکھتے ہیں، ہاتھ میں اس نے مشعل اٹھائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ گاڈس ڈیانا کا مجسمہ ہے۔ ڈیانا چاند دیوی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا بڑا آپ نے مجسمہ آزادی، اس کو اسٹیچو آف لبرٹی کہتے ہیں، اس نے اٹھائی ہوئی ہاتھ میں مشعل، وہ چاند دیوی ہے۔ یہ چاند دیوی جس کے مندر پہ وہ پہنچے تھے۔ آج بھی یہ جو ہم سنڈے منڈے شنڈے یہ وہ کرتے رہتے ہیں، بیسیکلی یہ ستارہ پرست لوگوں کے دنوں کے نام ہیں۔ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں ہفتہ اتوار بھی ہم لوگ ذرا جو ہمارے آگے بچے پیدا ہو گئے ہیں، آپ ان سے پتہ کر لیں، خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے، 39 کس کو کہتے ہیں؟ اسے کیا پتہ 39 کیا چیز ہوتی ہے؟ 39 کہتا، ہاں جی 39 سمجھ گئے، 39 سمجھ۔ تو ہم بن گئے انگریز۔ تو ہفتہ اتوار، پیر، جمعرات، جمعہ، اس کا تو ہمیں نہیں پتہ۔ تو یوم السبت وغیرہ عربی میں وہ تو ہم بالکل ہی پاس ہیں، تو ہمیں انگلش پتہ ہے۔ سنڈے کا مطلب کیا ہے؟ سنڈے، سورج دیوتا، سنڈے۔ اگر یہ عیسائیوں نے بنائے ہوتے نا نام، تو یہ او سے ہوتا سنڈے، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کو، تو یہ وہ سنڈے نہیں ہے، یہ سنڈے، یہ سورج کے پجاری ہیں۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ منڈے۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ مون ڈے، چاند کے، یہ چاند سے ہے۔ تو یہ چاند دیوی جو تھی نا جی، چاند کی دیوی، اس کا مندر تھا علی اصنامن، وہ بتوں پہ، یعنی مندر آباد تھا۔ مراد یہ کہ آگے جو قوم تھی وہ اس مندر میں ہی آئی رہتی تھی ہر وقت، تو وہ اپنے بتوں پہ اصنام لہم، لام ذرلی، لام تعلیل کے لیے، یا کا، یا کے، اور ہم ان کے، اصنام لہم، جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے نا، جتنے بت بھی تھے وہ ان پہ آ کے بیٹھے رہتے تھے۔ بتوں کیا اس کو کہتے ہیں جی؟ مجاور تو چلو پھر ہمارا لفظ ہو گیا نا۔ یہ جو بتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں نا مندروں میں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ پنڈت تو نہیں، پنڈت، پجاری، پادری، ہاں جی۔ تو یعکفون وہ پادری بنے ہوئے، پادری نہیں جی، پادری تو پجاری، وہ پجاری بنے ہوئے تھے ان بتوں کے۔ جہاں پہ وہ پہنچے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ سے دیکھیے گا فرمائش کیا کی ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ وہ جو 7 پار چڑھے تھے،
انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، یا اے موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا، اجعل کا کیا مطلب ہوا جی؟ یہ کون سا فعل ہے؟ امر، یہ فعل امر ہے۔ جعل یجعل، یا یہاں پہ آپ کیا لیں؟ تجعل، تم بناتے ہو، تجعل تم بناتے ہو۔ اب اس کا بنانا ہے امر، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع تا اڑ گئی، دوسرا کیا ہوگا؟ آخری حرکت اڑ گئی۔ تو اب یہ جیم خاموش ہو گیا، تو اس نے بولنا تو تھا نا، تو اس کے ساتھ حمزۃ الوصل لگا دیا۔ اب اس کے ساتھ کچھ زیر زبر زیر لگنی تھی، تو زیر لگانے کے بجائے کیونکہ موسیٰ کا زبر کھڑا تھا، الف مکسورہ تھا، تو اس کو ہم نے آگے ملانے کے لیے اس کھڑے زبر کو کیا کر دیا؟ بڑا زبر کر دیا، تو یہ آ کے مل گیا جیم کے ساتھ۔ یا موسجل، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ بنا دیں، کیا بنا دیں جی؟ کس کے لیے؟ لنا، لام تعلیل کے لیے، اور نہ ہمارے لیے، ہمارے لیے بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ الہن، الہن کوئی یا ایک معبود۔ الہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جس کی عبادت کی جائے، یعنی ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں۔ اجعل لنا الہن، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو عقیدہ تھا وہ ٹھیک نہیں رہا تھا، کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا عقیدہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے باقی علاقوں میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں پر کیا چیز فرض کر دی؟ ہجرت فرض ہو گئی، ما سوائے ایسے لوگ کہ جن کے بس میں نہیں ہجرت کرنا، یعنی بس میں سے مراد یہ ہے کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں یا ان کو وہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، باقی سب کے لیے ہجرت فرض ہے۔ آؤ مدینے میں، کہ کافروں میں رہ کے آدمی کافروں جیسا ہی بود باش۔ ہمارے ہاں جو گجر خان عیسائی رہتے ہیں وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ یعنی عیسائی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو بھی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں رہنے کی وجہ سے بہت سے ہمارا طرز اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی جو مسلمان ہندوؤں کے اندر ہم رہتے رہے ہمارے بڑے، تو کچھ نہ کچھ ہندوؤں کے کافی سارے اثرات ہم نے بھی قبول کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کوئی ایک معبود بنا دیں، کوئی ایسا ایک بت۔ کیوں انہوں نے کہا؟ علامہ اقبال نے اپنے اس میں کہا تھا جواب شکوہ میں کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ خوگرے یعنی عادی، خوگر مطلب عادی ہونا، خوگرے پیکرے محسوس، ایسا جسم جس کو آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، جس کو حس سے کر سکیں آپ۔ پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، کچھ نظر آئے تو پوجا کریں نا، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یعنی بغیر دیکھے ایسے نظر بھی نہیں آ رہا اور سجدے دیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ایک ہماری قوم نے یہ بات کی۔ تو انہوں نے کہا جی ایک معبود بناؤ، نظر تو کوئی آئے نہ کہیں پہ، ارتکاز کنسنٹریشن تو کوئی کہیں پہ ہو جائے۔ آلہن ہمارے لیے بنائیں، کما جس طرح، کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاف زبر جیسے، تمثیل تشبیہ کے لیے آتا ہے، ما جو کچھ، کما
لہم، ہاں جی، کے لیے، یا کا، ہم ان کے ہیں، ان کے کیا ہیں جی، آلہۃن، کما لہم آلہۃ، آلہہ جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ الہن کی جمع ہے، الہن کی جمع کیا ہے؟ آلہہ، یعنی جیسے ان کے معبودان، یا اور کوئی لفظ کہنا جی، کیا کہتے ہیں ہندو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، معبودان ہی کہہ دیں، معبودان، جیسے ان کے معبود ہیں نا بت، جیسے انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہمارے لیے کوئی ایک ہی بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بت بنا دیں، ایک آلہن، نکرہ، کوئی ایک معبود ہمارے لیے بھی ایسا ہی بنا دیں، اللہ کو اسی طرح اللہ کی شکل بنا دیں، یہ اللہ یہ، چلو نظر تو آئے گا تو اس کو ہم بھی پوچھتے رہیں، یعنی اس حد تک بنی اسرائیل کون ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہے۔ آج ہمارے ہاں تو آپ اندازہ لگائیں کہ 61 ہجری میں، 61 ہجری میں کیا وقوعہ پیش آیا جی؟ واقعہ کربلا۔ کتنے بندے بچے تھے؟ ایک، تاریخ کے مطابق ایک ہی بندہ جی، حضرت زین العابدین بچ گئے، ان کے بیٹے حضرت باقر بچ گئے، ایک بچہ بچ گیا، ایک 62 ہجری میں۔ اور اس وقت یہاں پہ ہندوستان پاکستان میں یہ جو قومیں آباد ہیں، چودھری اور راجے اور یہ کتنے اس وقت تھے کہ نہیں تھے نا؟ آج آپ اندازہ لگا دیں، جس طرف جائیں جی، یہ کون ہے جی؟ فلانا شاہ، تو فلانا شاہ، جو یہاں پہ پہلے سے آباد ہے ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، تو شاہوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہلے کون تھا۔ ایک ہمارے ہاں وکیل تھے، وہ قاضی کہلواتے تھے، تو قاضی کہلوانے سے ایک دم سید ہو گئے، شاہ جی لوگوں نے بھی 2 دن نہیں لگائے ان کو شاہ جی کہنے، شاہ جی شروع ہو گیا، تو قاضی سے شاہ جی۔ تو یہاں پہ بہت سے سید ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے یہ واقعی اللہ کے رسول کی نسل سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے سید ہونے میں کوئی شک ہے، لیکن اس حد تک بگاڑ آ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وہاں بادشاہی لینے سے حضرت موسیٰ کے آنے تک، کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں رہا کہ ہم کس اللہ کو پوجنے والے ہیں یا کس اللہ کے ماننے والے ہیں ہم۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے یہ ان کے معبود ہیں نا بہت سارے، ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی ایک معبود بنا دیں، ہم بھی اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو، انکم، انا، بے شک، اصل میں کیا تھا؟ انتم کا مطلب ہے تم ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کم بنا دیا، ترجمہ یہی رہا ہے تم ہو، انکم، بے شک تم، بس اس میں سختی آ گئی بات تاکید کے لیے، انکم قوم، تم ایک قوم ہو، یا تم ایسے لوگ ہو، کیسے لوگ ہو جی؟ تجہلون، تے کا مطلب تم، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ جیم ہے لام، جہالت، لا علمی، جہالت، یعنی تم تو بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو جی۔ انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے جاہل لوگ ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہے، نبیوں کی اولاد ہو، اس کے باوجود تم اللہ کو بغیر دیکھے پوجنے کے بجائے چاہتے ہو کہ ایک بت بنا دیا جائے جس کے سامنے سجدے دیتے۔ تو یہ انسانی نفسیات کا معاملہ تھا، پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ وجاوزنا، زے جو ہے نا، زے یہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے منہ سے، وجاوزنا ببنی اسرائیل
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا، جیم کا قلقلہ ہے، یا موسى اجعل لنا إلہا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجہلون، جیم کا قلقلہ اور ہا کو سینے سے نکالنا ہے، تجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا